الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو جمعے کے دن جلد از جلد مسجد کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم جلد مسجد کو آتے ہیں تو جمعے کے دن جو خطبہ، جو بیان ہوتا ہے، جو دین کی بات ہوتی ہے، شروع سے آخر تک اس کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ جب بات کو شروع سے سنتے ہیں تو بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ جو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آتی ہے تو پھر آدمی کو اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب ہم مسجد میں آئے ہیں تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ پہلی صف کو پورا کر لیں، اس لیے کہ پہلی صف اور اس کی فضیلت احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے پہلی صف والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دو چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ دوسری اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا جو مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر فتنے سے مراد آزمائش کی چیز ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ قرآن کی آیتوں کو اور حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کا ہونا ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت اسی وقت ہوگی جب کہ اس کا استعمال صحیح طریقے پر ہو۔ اگر اولاد کا استعمال صحیح طریقے پر نہ ہوگا تو پھر وہی اولاد اس ماں باپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور ایسے ہی مال کے بارے میں ہے کہ مال بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ نعمت اسی وقت رہے گی جب کہ اس مال کو اللہ کی مرضیات کے مطابق، اللہ کے اوامر کے مطابق استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر انسان کو مال ملنے کے بعد انسان کے اندر فرعونیت والی صفت آ جائے، انسان اس مال کو جیسے چاہے اس کا استعمال کرے، پھر تو یہ مال اس کے حق میں نعمت نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ شریعت کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ایسی کامل ذات ہے جس ذات کے اندر ہم لوگوں کو قدم قدم پر رہبری ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے نبی نے ایسی گزار کے دکھائی جس زندگی کا ہر لمحہ، جس زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے تربیت کی چیز ہے، ہمارے لیے وہ راستہ بتلاتی ہے جس راستے کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو کس اندازے سے، کس سلیقے کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، یہ تمام امور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اولاد کی اہمیت اور خاص طور سے نیک اولاد کی اہمیت کے متعلق سے بہت ساری دعاؤں کو نازل فرمایا، جو دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے مانگی، اور جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی نے مانگی، ان دعاؤں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے نیک باز، نیک صفت، طیب صفت والی اولاد کو عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے فرمایا اگر یہ انبیاء اپنی زبان سے اولاد کی دعا مانگتے تو کافی تھا کہ اللہ آپ مجھے اولاد عطا فرمائیے، لیکن اولاد کے ساتھ انبیاء کا یہ نیک کی صفت کو بڑھانا، اولاد کے ساتھ انبیاء کا طیب اور پاک کی صفت کو بڑھانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خالی اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، وہی اولاد ماں باپ کے حق میں دل و جان کی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، وہی اولاد ماں باپ کے حق میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں جن کے اندر نیکی کی صفت موجود ہو، جن کے اندر پاک بازی موجود ہو، جن کے اندر وہ تقوی و طہارت والی کیفیت موجود ہو جو اپنی ماں باپ کے دل کا سکون بنے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے جب اولاد کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے نیکی کی صفت جوڑ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ پاک باز اولاد عطا فرما، اے اللہ صالح اور طیب اولاد کو عطا فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے حق میں نعمت اسی وقت بنیں گے جب ان کے اندر وہ تقوی، وہ طہارت، وہ صالحیت، وہ صلاحیت اور ان کے اندر وہ پاک بازی موجود ہو۔ پھر اولاد کے اندر یہ صفتیں کیسی آئیں گی؟ اولاد کے اندر یہ اخلاق حسنہ، اولاد کے اندر یہ نیک صفات کیسے آئیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، جس کا بھی بچہ ہو وہ بچہ ہے، وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے جو کہ دین حق ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والدانہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ماں باپ کی تربیت اس پہ کام کرتی ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو تربیت کریں گے یہودیانہ طریقے پر، تو پھر اس بچے کے اندر وہ یہودیوں کی صفات منتقل کریں گے تو پھر بچہ یہودی بنے گا۔ ماں باپ نصرانی ہیں، وہ تربیت اس انداز سے کریں گے، اس لائن سے کریں گے، تو بچہ چونکہ اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر جو بیج ہم بوتے ہیں، اس کے اندر جو چیز ہم پیدا فرماتے ہیں، وہی اس کے اندر اثر قبول کرے گا،
اسی کے مطابق وہ اپنے اثر کو ظاہر کرے گا۔ تو پھر ماں باپ اگر نصرانی ہے تو بچہ بھی نصرانی ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ بھی مجوسی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ بچہ اپنے پیدائش کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے اس کی تربیت کی جائے گی بچہ ویسا بنے گا، جس اندازے سے اس کو موڑا جائے گا اسی طریقے پر وہ موڑتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں زیادہ تربیت کا وقت وہی ہے جو بچہ بچہ ہو۔ جس بچے کے اندر بچپنے سے اس تربیت کا ماحول قائم کیا جائے تو پھر بچہ بڑا ہونے کے بعد اسی ماحول کا اثر ظاہر کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، حضرت عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، میں بھی ہوں اور اللہ کے نبی ہیں، اور میں بچہ تھا تو میں کھانے کا انداز میرا یہ تھا کہ میں جدھر ملا ادھر سے کھاتا رہا، کوئی ترتیب کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی۔ حضور نے 3 باتیں فرمائی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، سم اللہ، کھانا کھاتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمائی وَكُلْ بِيَمِينِكَ، فرمایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو اپنے پاس ہے ادھر سے کھاؤ۔ ایسا نہیں کہ جدھر ہاتھ گیا ادھر لے کر کھاتے گئے، نہیں، اپنی ترتیب سے اپنے پاس سے جو موجود ہے ادھر سے کھاتے جاؤ۔ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزوں کی مجھے نصیحت فرمائی اور میری تربیت فرمائی کہ اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے پاس سے کھانا ہے، تو میں نے اپنی زندگی بھر کبھی اس کے خلاف کام نہیں کیا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک نرالا اندازہ تھا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا طریقہ اپنے ماں باپ کو سکھلا کر گئے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاؤ، بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ اور اس کے اندر ان لوگوں کو کھانے کا طور طریقہ سکھاؤ۔ ایک زندگی کی مثال ہے کھانے کی، ایسے ہی پینا ہے، ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے ہی رہن سہن کا طریقہ ہے، ایسے ہی ماحول میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پھر یہ جو تربیت ہے ظاہری تربیت، اولاد کی تربیت جو ہوتی ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک تربیت ظاہری ہوتی ہے، ایک تربیت باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری تربیت جیسے کپڑے کیسے پہننا ہے، رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، بات چیت کیسے کرنا ہے، بازار میں کیسے چلنا ہے، راستے پہ کیسے چلنا ہے، ایک دوسرے کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ایسی تربیت ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اور دوسری تربیت ہوتی ہے باطنی تربیت۔ باطنی تربیت کا تعلق ہوتا ہے ہمارے اپنے اولاد کے عقیدے سے، ان کے ایمانیات سے، ان کے اخلاقیات سے، اور اللہ کے ساتھ ان کا کیا گمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہو، یہ تمام چیزوں کا تعلق باطنی تعلق ہے۔ فرمایا ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں 2 طرح کی تربیت کو لازم کریں، چاہے وہ تربیت ظاہری ہو چاہے وہ تربیت باطنی ہو، دونوں کو ان لوگوں کے حق میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 چیزیں دو ان لوگوں کو، سکھاؤ ان لوگوں کو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رسول کی محبت کو سکھاؤ، اور دوسری چیز آل رسول کی محبت کو سکھاؤ، اور تیسری چیز ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا پیاری بات فرمائی، اپنی اولاد کے ذہن و دماغ کے اندر بچپن سے بات بٹھائی جائے کہ بھائی تمہارے جو حق کا اصل چیز ہے، جو تمہارے محبت کے اصل چیز ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آقا کی محبت
تم کو دنیا میں کامیاب کرے گی، آقا کی محبت تم کو آخرت میں کامیاب کرے گی، یہ چیز بچے کو بچپن سے بچھانا ہے۔ بچے سے مراد لڑکا ہو یا لڑکی، اولاد دو بھی برابر ہے، دونوں کی تربیت ہے۔ اور ان کو آل رسول کی محبت سکھائے۔ آل رسول سے مراد حضرات صحابہ کی محبت، اس لیے کہ حضرات صحابہ کی زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی نبی کی زندگی ہے، صحابہ نے اپنی زندگی سیکھی ہے نبی کی تربیت میں۔ گویا کہ صحابہ کی زندگی وہ نبی کی زندگی کی ایک جھلک ہے، وہ ایک نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو، اس لیے کہ قرآن یہ دین کی اصل ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت میں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، ایمانیات کی، اخلاقیات کی، معاشرات کی، معاملات کی، جن جن چیزوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تعلیم قرآن میں رکھی ہے۔ اسی لیے تو قرآن دین کا اصل ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ تاریخ پر جب ہم نظر کرتے ہیں، ہماری جو اسلام کی جو تاریخ گزری ہے، ایک دفعہ تاریخ پر نظر کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے صاحب طریقت، صاحب شریعت، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان لوگوں کے یہ مقام تک پہنچنے میں زیادہ تر دخل ان کی والدہ اور ان کے والد کا رہا۔ ماں کی تربیت، باپ کی دعا، یہ دو چیزیں ایسا کام کرتی ہیں کہ اپنے بچے کو ایک زمانے کا ہیرا اور موتی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے اپنے اولیاء اللہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے کے امام الاولیاء ہیں، جو اپنے زمانے کے سرتاج الاولیاء ہیں، ان کے بچپن کا واقعہ مشہور ہے، ہم لوگوں نے بارہا بھی سنا ہوگا کہ ان کی والدہ نے ان کی ایمان کی کیسی تربیت فرمائی، ان کی والدہ نے ان کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیسی محنت کی۔ اپنے بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹا فرید، یہ بات کان کھول کر سن لو، اللہ سے لینا ہے تو اللہ ہی سے لینا ہے، جو کچھ بھی دینے والے ہیں وہ اللہ ہی دینے والے ہیں، کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دیتا، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، اے بیٹے مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، انسانوں سے کیا مدد مانگو گے؟ انسان خود محتاج ہیں، یہ خود بے بس ہیں، یہ خود کیا کر لیں گے ایک دوسرے کا، جو خالق ہے اس سے مدد مانگو۔ ایسے ہی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے بچے کو یہ نصیحت فرمائی، یہ تربیت فرمائی کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور فرمایا کہ اللہ سے لینے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھو، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تمہاری ضرورت پورا کرے گا۔ بچے نے کہا کہ امی جو مانگے دے گا اللہ، کہا کہ جو مانگو اللہ دے گا، بس 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے دربار میں اپنی حاجت کو رکھو۔ اور ماں نے اس کا ایک طریقہ اور ان کو تربیت کرنے کے لیے ایک سلیقہ ہے اپنایا، کہا کہ ابھی جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے کوئی کھانے کی چیز مانگو، اللہ تم کو عطا کرے گا۔ تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ گئے، وضو فرمائے اور ماں کے کہنے کے مطابق 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ واقعات مختلف روایتوں سے الگ الگ ہیں۔ تو ماں نے یہ کیا کہ بچے کے لیے تھوڑی سی شکر ایک پوٹلی میں باندھی اور اس کو جو ہے گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ جب سلام پھیرے تو کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، اللہ کہیں اس کا انتظام کرے ہوں گے تمہارے لیے۔ تو ایسے ہی یہ سلام پھیرے
سلام پھیرنے کے بعد گھر کے ادھر ادھر تلاش کیا تو کونے میں ایک پوٹلی تھی، تو کھولا، کہا کہ ماں واقعتاً اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے میرے لیے شکر کا انتظام کر دیا، چینی کا انتظام کر دیا۔ تو اسی اندازے سے ان کی والدہ ان کی تربیت کرتی رہی۔ حضرت کی عادت تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے اور جو چینی ملتی تھی اس کو کھا لیتے تھے مزے لے کر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے والدہ کسی تقاضے سے کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے باہر نکلی، سوچا کہ بیٹے کے گھر آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گی اور اس پوٹلی کا انتظام کر دوں گی، لیکن آنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ وقت آ گیا جس وقت میں اپنے بچے کی نماز کا وقت تھا، جس وقت میں وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اس پوٹلی کو ڈھونڈیں گے، وہ وقت آ گیا۔ تو فوراً والدہ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائی، کہا اللہ میں نے سال ہا سال اس کے ایمان کو بنانے پہ محنت کی ہے، میں نے اس کا ایمان اس اندازے سے بنایا کہ جو کچھ لینا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے لو، اور میں نے طریقہ اپنایا۔ اے اللہ اگر آج آپ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو پھر جو میرے بیٹے کا ایمان بنا تھا وہ ایمان کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور والدہ تڑپ رہی تھی، اللہ سے دعائیں کر رہی تھی اور اپنے گھر آئی، دیکھا تو حضرت آرام سے کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اماں آج عجیب واقعہ پیش آیا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنے دنوں سے جو چینی جو شکر میں کھا رہا تھا اس کا مزہ کچھ اور تھا، آج کے شکر کا مزہ کچھ اور تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی آپ کے کہنے کے مطابق اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ روزانہ جو چینی جو شکر مجھے عطا فرماتے ہیں آج بھی مجھے ہونا ہے۔ میں نے دعا کرنے کے بعد ادھر ادھر تلاش کیا تو ایک پوٹلی ملی، تو میں نے اس کو کھولا اور کھایا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ماں فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کی ایمان کی حفاظت کر لی۔ پھر حضرت ایسے بنے کہ جو تقاضا آیا اللہ سے مانگا لے لیا۔ فرماتے اللہ والوں کی تربیت گھروں میں اس انداز سے ہوتی تھی۔ وہ تربیت کا وقت بچپنے کا وقت ہے، جب سے بچے کی تربیت بچپن سے اس انداز سے کی جائے تو پھر بچے بڑے بنیں گے، اپنی ہر حاجت کو دنیا والوں سے نہیں مانگیں گے، اپنے اللہ سے، جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، جو اللہ حاجت روا ہے، جو اللہ مشکل کشا ہے، اس اللہ سے مانگ کر لینے والے بنیں گے۔ حضرت ہی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایسی ولایت عطا فرمائی، اللہ نے ایسی بزرگیت عطا فرمائی کہ ان کے چہرے سے نور ایمانی ٹپکتا تھا، جو بھی ان کو دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا تھا، اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ نکلتا تھا، ایمان کی وہ قوت ان کے اندر موجود تھی۔ تو پورے دہلی وغیرہ کے اندر شور مچ گیا کہ جو بھی حضرت گنج شکر کو دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پھر یہ معاملہ کورٹ میں پیش ہوا، جج کے سامنے حضرت کی پیشی ہوئی۔ جو ہی جج کی نظر حضرت پہ پڑی تو وہ بھی بے ساختہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے لگا۔ سب لوگ پریشان کہ بھائی دہلی کورٹ کا جج بھی جو ہے حضرت کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگا اور رہا کر دیا۔ حضرت اپنے گھر آئے اور اپنے والدہ سے کہا کہ اماں آج تیرے بیٹے کی یہ شان ہے، اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ دیکھتے ہیں تو اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا اپنا ہے۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ میں تجھے راز کی بات بتاتی ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب سے تیری پیدائش ہوئی اور جتنے دن تک تو نے میرے سینے سے دودھ پیا ہے، وہ دودھ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی تجھے دودھ پلانے کا وقت آتا تو میں وضو کرتی، 2 رکعت اللہ کے دربار میں نماز ادا کرتی، پھر تجھے دودھ پلاتی تھی۔ دودھ پلاتے درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا، چاہے تو روتا کیوں نہ ہو، تجھے بازو رکھتی، پھر وضو فرماتی، پھر تجھے دودھ پلاتی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا ایمان عطا فرما اور ایسا مضبوط ایمان عطا فرما
کہ جس کی بھی نظر اس بچے پر پڑے اس کی زبان سے کلمے کو ظاہر فرما۔ میری دعاؤں کا نتیجہ تھا جو آج اللہ ظاہر کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہوتی ہے تربیت اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی۔ اس وقت میں اس تربیت کا وہ ماحول بچوں کو دے دیا جائے تو پھر بچے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، بچے اپنے زمانے کے امام بنتے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے محدث، بڑے مفسر بنتے ہیں، جن سے خود کی دنیا اور آخرت بنے گی، اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی، بلکہ یوں کہے کہ اپنے خاندان والوں کی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اور ایسے واقعات میں حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف کسی حدیث کی نسبت ان سے ہوئے بغیر نہیں گزرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی طریقت، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ سے ہو کر گزرے گی۔ کیسی تربیت؟ صرف ان کی بیوہ والدہ نے ان کی تربیت فرمائی۔ ایک عورت جو بیوہ تھی، بے بس تھی، ایسی عورت نے تربیت فرمائی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیوہ ماں جب بچہ پڑھنے کے لائق ہوا تو اپنے بچے کو ساتھ لی اور اپنے ہی شہر کے ایک بہت بڑے مدرسے کے اندر، جہاں قرآن، حدیث، اخلاق کی تعلیم ہوتی ہو، اس مقام پہ لے آئے، اور وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے سپرد کیا، ان کو دے دیا۔ کہا کہ حضرت، دو چیزوں کی میں درخواست کرتی ہوں۔ میرے اور میرے مرحوم شوہر کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے زمانے کا اللہ کا ولی بنے، آپ اس کو اللہ کا ولی بنائیے۔ اور واپس جاتے ہوئے دوسری درخواست یہ کی کہ میرے بچے کو کبھی بھی چھٹی نہ دیجیے، میرے بچے کو کبھی چھٹی نہیں دینا۔ اس کی چھٹی اسی وقت ہوگی جب یہ اللہ کا ولی بن جائے، اسی وقت اس کو چھٹی ملنا ہے، اس کے علاوہ اس کو چھٹی نہیں۔ اس لیے کہ اس کو چھٹی ملے گی، اپنے گھر آئے گا تو پھر وہاں کا ماحول اس کے دل دماغ پہ اثر کرے گا، پھر میرے بچے کے بگڑاؤ کا سبب بن جائے گا۔ والدہ حضرت کے سپرد کر دی اور گھر چلی گئی۔ اور بہت دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، 1-2 سال گزر گئے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ والدہ کی یاد آئی تو اپنے استاذ کے پاس آئے، بولے کہ حضرت ایک دن کی چھٹی دیجیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور والدہ کی دیدار کر کے میں فوراً واپس آ جاؤں گا، وہاں رکوں گا نہیں۔ اب یہ حضرت تھے پریشان کہ میں نے ان کے والدہ سے وعدہ کر لیا کہ جب تک اس کی تربیت مکمل نہ ہو، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، اسے میں گھر نہیں بھیجوں گا۔ اور دوسری طرف یہ چھوٹے سے معصوم کے دل کو توڑنا بھی آتا ہے کہ اگر اس کو چھٹی نہ دی جائے تو کیا کروں۔ تو ان کے استاد کے ذہن میں ایک بات آئی، کہا کہ بیٹے فلاں کتاب لاؤ۔ لائے، دیکھو تمہارا یہ سبق ہے، میں تمہیں ایک سبق دیتا ہوں، اگر یہ سبق تم نے یاد کر لیا تو تمہاری چھٹی ہے۔ اور اتنا سبق دیا کہ ظاہری اعتبار سے کوئی بچہ یاد کر ہی نہیں سکتا۔ اصل چیز استاد کے دل میں بات تھی کہ سبق یاد نہیں کرے گا تو چھٹی نہیں، ادھر اس کے دل کو بھی تکلیف نہ ہو، ادھر والدہ کو کیا ہوا وعدہ بھی نہ ٹوٹے۔ اور یہ بچہ سمجھ گیا کہ استاد نے مجھے اتنے صفحوں پر مشتمل جو سبق دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ مجھے یاد نہ ہو اور میں نہ جاؤں۔ پھر بچے کے دل میں ایک بات آئی، کہا کہ بچپن سے میری والدہ نے مجھے یہی بات سنائی کہ کام مشکل تو مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ انسانوں کے حق میں کام کا آسان مشکل ہونا ہوتا ہے، اللہ کے حق میں تو ہر کام آسان ہے، اللہ کی قدرت ان تمام سے بڑی ہوئی ہے۔ تو بچہ فوراً اپنی کتاب کو لے کر گیا، اس کو بازو رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، اے اللہ، ظاہری اعتبار سے یہ سبق کا یاد ہونا مشکل ہے،
اتنا زیادہ سبق کوئی اتنے کم وقت میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو جائے تو میں پوری کتاب ہی یاد کر لوں۔ اللہ سے دعا کر کے سبق کو یاد کیا، شام کو حضرت کے پاس آیا اور کتاب حضرت کے ہاتھ میں دی، کہا کہ حضرت میں آپ کو سبق سناؤں گا۔ حضرت تو سمجھ رہے تھے کہ سبق تو سنا نہیں پائے گا، اتنا زیادہ سبق ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنانا شروع کیا تو پورا سبق مکمل سنا دیا، نہ اس کے اندر رکنا ہے، نہ غلطی ہے، نہ اٹک ہے، کچھ بھی نہیں، اچھے طریقے سے سنا دیا۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ لگی ہے۔ تو پھر اپنے وعدے کے مطابق حضرت نے چھٹی دے دی، کہا کہ ایک دن کی چھٹی ہے، جاؤ پھر واپس آنا ہے۔ حضرت گئے خوشی خوشی سے، بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد اپنی امی سے ملنے کے خاطر بہت خوشی کے ساتھ گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ادھر والدہ اندر گھر میں تھی، کہا کہ کون ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں اماں بایزید آیا ہوں۔ تو والدہ نے اپنے انداز کو بدلا، ایک دم تیز انداز سے کہا کہ میرا کوئی بایزید نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرا بایزید چھٹی پہ نہیں آئے گا، اور اسی وقت گھر پہ آئے گا جب اس کو اللہ کی طرف سے ولایت مل جائے، وہ کامل ولی بن کر آئے گا۔ دھتکار دیا، دروازہ نہیں کھولا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ والدہ کے دل پہ اس طریقے کا انداز نکالنے میں کیا گزرا ہوگا؟ بھئی ماں ہے، اپنے بچے کو دیکھنا ماں کا دل کیسے تڑپے گا، لیکن بچے کی تربیت مقصود تھی، بچے کے ایمان کو بنانا مقصود تھا، بچے کے دین کو بنانا مقصود تھا، اسے زمانے کا ولی بنانا مقصود تھا، تو دھتکار دیا۔ حضرت روتے رہے، پھر ایسے واپس ہو گئے، مدرسہ پہنچ گئے۔ استاذ نے کہا کہ بیٹا اپنے والدہ کو دیکھا، بات وغیرہ کی؟ کہا کہ حضرت آئندہ کبھی بھی میں چاہے جتنی بھی ضد کروں آپ مجھے چھٹی نہ دیجیے، مجھے چھٹی نہیں چاہیے، میں ولی بنوں گا پھر گھر جاؤں گا۔ اور کئی سال گزر گئے، فرماتے ہیں کہ 16 سال، کتابوں میں لکھا ہے کہ 16 سال اپنی والدہ کو نہیں دیکھے، اپنے گھر نہیں گئے۔ 16 سال گزرنے کے بعد رات کو ان کے استاد تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹے تو خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بایزید تمہاری تربیت میں ہے اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ عطا فرمائی، اب اس کو رہا کر دو۔ استاد بیدار ہوئے، فوراً حضرت بایزید رحمہ اللہ کے کمرے کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ تہجد میں مشغول ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد استاد نے اپنے سر سے پگڑی کو نکال کر حضرت بایزید بستامی کے سر پہ رکھا، کہا کہ بیٹے اللہ نے تجھے ولایت کبریٰ عطا فرمائی، تمہاری ماں کی تمنا پوری ہو گئی، اب اپنے ماں سے ملاقات کے لیے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے گئے، جو ہی دروازے پہ دستک دیا تو کہا کہ اماں جیسا آپ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہیں آپ کا بیٹا ویسا ہو کر آیا ہے۔ تو والدہ نے دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے کو چوما۔ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی مشقتوں کو اٹھانے کے بعد، کتنی تربیت کو ادا کرنے کے بعد یہ انداز ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اب والدہ نے فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے آج تک یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ آپ میری حیات کو لمبی فرمائیے تاکہ جس اندازے سے میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ دیکھ لوں۔ اے اللہ آپ نے میری دعا کو قبول کر کے میری حیات کو لمبی فرمائی، اب میں نے اپنے بیٹے کو جس انداز میں دیکھنا چاہتی تھی دیکھ لیا ہے۔ اے اللہ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے اب جینے کی کوئی امید نہیں ہے، اگر آپ موت بھی دے دیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، تیار ہوں، اے اللہ اب آپ کی مرضی ہے کہہ کر وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تربیت ہوتی ہے۔ ایسی تربیت جب ماں باپ اپنے اولاد سے کرتے ہیں نا تو پھر وہ زمانے کے امام بنتے ہیں، اپنے زمانے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تربیت کا جو وقت گزرنے کے بعد پھر اولاد سے تربیت کی امیدیں رکھنا ایک بے وقوفی کی بات ہے۔
ایک ناسمجھ کی بات ہے۔ جب بچہ خالی ذہن ہو تو ان کے دل و دماغ کے اندر ایمانیات کو، اخلاقیات کو، عقائد کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی محبت کو، رسول اللہ کی محبت کو، صحابہ کی عظمت کو، اولیاء اللہ کے واقعات کو سنا کر ان کے ایمان کو بنانے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ جب وہ ان کا ایمان بن جاتا ہے تو پھر اولاد ماں باپ کے حق میں دل و جان کا، آنکھوں کا، دل اور دماغ کی سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا یہ میرے پلے نہیں پڑا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا تم اپنے گھر والوں کو حکم کرو، جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان کاموں سے رکنے کا تم اپنے گھر والوں کو حکم کرو۔ تمہارے گھر والوں میں کون شامل؟ تمہاری اپنی بیوی ہے، تمہارے اپنے بچے ہیں، تمہارے اگر چھوٹے بھائی بہن وغیرہ موجود ہیں، سب یہ گھر والوں میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے حکموں کو بتانا یہ ذمہ داری ہے گھر کے مرد کی، ان لوگوں کو اللہ کے منہیات سے بچانا یہ ذمہ داری ہے گھر کے مرد کی۔ آج ہم لوگ ہماری ذمہ داری کیا سمجھے ہیں کہ بھائی محنت کرو، مزدوری کرو، خون پسینہ ایک کرو، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا گھر بنا کر دو، اچھے کپڑے پہناؤ۔ بری چیز نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی دین ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کے دین ایمان کی صحیح فکر ہم کریں گے تو ان کی جنت بنے گی، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ ہم جہنم کو معمولی سمجھتے ہیں نا، اللہ نے جب کہا کہ بھائی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بول کر، وہ چیز اتنی بڑی نہ ہوتی تو اللہ نے بچانے کا حکم کیوں دیا؟ جہنم کی گہرائی کے بارے میں، جہنم کی گرمی کے بارے میں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جہنم کو معمولی سمجھتے ہو؟ جانتے ہو کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائی تک کسی ایک پتھر کو پہنچنے کے لیے 70 سال لگیں گے بھائی، 70 سال۔ ایک پتھر گرتا رہے، گرتا رہے، گرتا رہے، 70 سال ہونے کے بعد وہ جہنم کی گہرائی پہ جا کے پہنچے گا، اتنی گہری ہے جہنم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی شدت اور جہنم کی گرمی کے متعلق فرمایا کہ جہنم کے اندر اتنی گرمی بڑھ گئی، اتنی گرمی بڑھ گئی کہ جہنم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ مجھے اپنی گرمی کو بجھانے، اپنی گرمی کو سنبھالنے کے لیے موقع دیجیے۔ اتنی شدت بڑھ گئی ہے کہ میرے بعض حصوں کو بعض حصے کھا رہے ہیں، اتنی گرمی بڑھ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 وقت موقع دیا کہ وہ اپنی گرمی کو کچھ سنبھالے۔ حضور نے فرمایا جو گرمی کی شدت گرمی کے زمانے میں تم دیکھتے ہو یہ جہنم کی سانس لینے کی لو ہے۔ ہاں، جہنم جو سانس لیتی ہے، جو لو چھوڑتی ہے نا وہ باہر، حضور نے فرمایا وہ شدت، وہ گرمی کا احساس جو ہم لوگوں کو سمر میں ملتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ ہم لوگوں کو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو کیا جہنم کی گرمی ہم سے برداشت ہو پائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو یہ آگ تم لوگ دیکھتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو اور 69 حصے موجود ہیں جہنم کے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ دنیا کی آگ کافی ہے نا جلانے کے لیے؟ کتنی؟ کون ہے بھائی جو اس آگ کو برداشت کرے؟
اور اللہ کے نبی ادھر فرماتے ہیں کہ ابھی 69 حصے بچے ہیں، 60 پر 9 حصے اور بچے ہوئے ہیں جہنم کی گرمی کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہنم کی بہت سارے عذابات کا تذکرہ فرمایا جن کو سنیں گے تو ہمارے جسم کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بات فرمائی ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس پر مختصر میں تفسیر کروں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے اولاد، یہ تمہارے حق میں آزمائش کی چیز ہے۔ اور دوسری آیتوں سے، دوسری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا ہونا نعمت ہے، مال کا ہونا بھی نعمت ہے۔ تو بس فرق اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد اور مال کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ ہمارے حق میں نعمت ہے۔ اگر مال اور اولاد کو اللہ کے مرضیات کے خلاف استعمال کیا جائے تو پھر یہ چیزیں ہمارے حق میں وبال جان بن جائیں گی، یہ ہمارے اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ فرمایا کہ اولاد کے اور مال کے محبت میں آدمی اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، بلکہ خصوصاً اولاد کی محبت کے اندر آدمی ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی اس کے سر پہ آ جاتی ہے۔ لیکن آدمی کو اطاعت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ اگر ہمارے گھر والے، ہماری بیوی بچے ہم لوگوں کو اللہ کی ناراضگی مولنے کے کام کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانیں گے۔ بھائی اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، لیکن بازو رکھو، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں مولنا، اس لیے کہ ان کی محبت کے اندر آدمی جب اللہ کی ناراضگی مولتا ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا اور اپنی بیوی بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان لوگوں کو تربیت کرنا ہے، ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرانا ہے۔ اور وہ موقع ہے، کیسا موقع ہے کہ میں نے یہ عنوان اسی لیے اپنایا کہ ابھی ہمارے سامنے دیوالی کا موقع آ رہا، ابھی جمعرات کے روز دیوالی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ شریعت نے ہمارے حق میں 2 عیدوں کو رکھا، وہ عید ہے رمضان اور بقرہ عید، اور دوسرے مذہب لوگوں کے لیے اپنے اپنے طور سے ان کی عیدیں ہیں۔ نہ ہم ان کی توہین کرتے ہیں، نہ ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ملک ہندوستان کو اس گلستان کا ایک باغیچہ بنایا ہے، اور اتنا اچھا ملک اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر اپنے اپنے آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا۔ اور ہماری شریعت اور ہمارا دین ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو بیکار نہیں کرنا۔ مال کو بیکار کریں گے، بیجا استعمال کریں گے اور شیطان کی مرضیات کے مطابق استعمال کریں گے، اس کو ایسے پٹاخے وغیرہ مل کے جلا کے بیکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں، ہر صاحب نعمت سے سوال کریں گے کہ اللہ نے تجھے نعمت عطا فرمائی، یہ نعمت کو تم نے اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کیا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا؟ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اولاد ہم سے درخواست کریں کہ ابو مجھے آپ پٹاخے دلائیے، ابو آپ مجھے فلاں وہ جو چیزیں ہیں دلائیے، اور ماں باپ ہیں کہ خوشی کے ساتھ جا کے دلاتے ہیں۔ کہاں کہ اولاد چھوٹی ہے، ان پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ تو عقل والے ہیں، ماں باپ سمجھدار ہیں، یہ پورا گناہ جو اولاد کو ہونے والا گناہ ہے، وہ گناہ اور دلانے کا گناہ، سب گناہ اپنے اوپر پڑے گا۔ بھائی ہمارے پاس ثواب کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اور اس گناہ کی زیادتی کو بڑھا رہے ہیں بینک بیلنس بڑھانے کی طرح، اور ثواب کو بڑھانے کی کوئی حرص نہیں ہے، ثواب کمانے کی کوئی حرص نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی بچے ہیں، بچے کے مانگنے پر میں نے دلا دیا، تو شریعت کہتی ہے کہ ان کا مانگنا بھی غلط ہے، تمہارا دلانا بھی غلط ہے۔ یہی تو تربیت کا وقت تھا، تم اپنے بچے کو سمجھاتے اور اس کو سکھاتے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارے پیارے رسول نے ہم کو یہ تربیت نہیں کی، ہمارے پیارے رسول نے ہم کو یہ طریقہ نہیں سکھایا، میرے بچے یہ طریقہ غلط ہے۔
ہم اپنی اولاد کو ان کے مانگنے پر جو بھی چیزیں دلاتے ہیں، میں ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنمی لوگوں کو پینے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ جب وہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو پانی ان کے انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اور ان لوگوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ زقوم دیا جائے گا، ایسا کڑوا پھل کہ اس کی کڑواہٹ کو چکھے گا تو آدمی کو موت آ جائے گی، اور وہاں پر آدمی کو پیاس بجھانے کے لیے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ دیا جائے گا۔ تو بتاؤ کیا ہم دنیا میں یہ چیز برداشت کریں گے کہ ہماری اپنی اولاد دنیا کے اندر ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پیے اور ایسی گندی چیزوں کا استعمال کرے؟ جب یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو اپنی آخرت کو، ان کی آخرت کو، اپنی قبر کو، ان کی قبر کو، اور ہمارے آخرت قیامت کے منظر کو دل و دماغ میں رکھ کے زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اپنے مال کو بیجا استعمال کرنا، اپنی اولاد کا بیجا استعمال کرنا، ایسی چیزیں ہیں اس سے ہم جہنم میں جا سکیں، جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ساتھی یہاں پہ عزم کر کے جائے کہ بھائی ہم اپنے گھر کے اندر نہ پٹاخے لائیں گے نہ پٹاخے جلائیں گے، اپنے مال کو بیکار نہیں کریں گے، چاہے بچے کتنی بھی ضد کر لے، بچے سے تربیت کا انداز بدلا لے کہ بیٹا اس کے بدلے کوئی کھلونا دلا دوں گا، کوئی کچھ کھلا دوں گا، آپ کو کہیں باہر لے جا کے کھلا ولا لوں گا، کہ پکنک میں پھرا لوں گا، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، اس چیزوں کو میں نہیں دوں گا، اس کا عزم کر کے یہاں پر اٹھے۔ اللہ سب کو مصمم عزم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت